اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ، اس آیت سے میں نے ہر مشکل کا حل پایا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آپ اکبری میگزین کے ذریعے مخلوق خدا کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ میں اپنا ایک آزمودہ عمل بھیج رہی ہوں، اسے اکبری میگزین میں شائع کر دیں تاکہ قارئین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے اس آیت کا ورد شروع کر دیتی ہوں۔ اس کی برکت سے میری تمام مشکلاتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ وظیفہ محتاجی دور، برکت بھرپور۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یہ عمل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر پر پہنچتے وقت یعنی داخل ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین اور قل ھو اللہ احد یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے اور اس کے گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا فیض پڑوسیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہر روز 5 چانچو مانگیں گے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے کی والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ 20 سال کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو گیا۔ صرف 165 مرتبہ یہ آیت پڑھی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میری شادی کے 5 سال بعد میری بیوی سے ناراضگی ہو گئی اور میری بیوی میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اسی عرصے میں 20 سال گزر گئے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کو واپس لانے کی، مگر میں ہر بار ناکام ہوا۔ پھر اکبری کے ایک شمارے سال مجھے یاد نہیں، غالباً 20 جنوری کا شمارہ تھا۔ اس میں ایک آیت دیکھی جو میاں بیوی میں محبت کے لیے ایک دن میں 165 مرتبہ پڑھنی تھی۔ مجھے لکھتے ہوئے اب بھی حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے صرف ایک دن پڑھا اور میرا کام اللہ کے فضل سے بن گیا۔ میری بیوی نے خود مجھے فون کیا اور گھر واپسی کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ الحمدللہ اب 6 ماہ گزر چکے ہیں، ہم دونوں انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے درمیان مثالی محبت قائم ہے۔ آیت یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورہ بقرہ 165۔ مشکل ہے نہیں بلکہ تھی، ایک ہی دفعہ پڑھنے سے مسئلہ حل۔ دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی ہو، میاں بیوی میں ناچاکی، گھروں میں لڑائی جھگڑوں، کاروبار میں اولاد یا رشتوں کے مسائل ہوں یا بیماری سے عاجز آ گئے ہوں، تو یہ تمام چیزوں کے لیے یہ نفلوں کو پڑھیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھیں۔ سلام کے بعد اسی حالت میں کسی سے گفتگو کیے بغیر 3 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ یاسین اور پھر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ نہایت خشوع اور توجہ دھیان سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اگر تہجد کے وقت کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ عمل دن میں کئی بار بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ہی بار پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ دن میں یہ نفل پڑھ لیں اور اگر ساری زندگی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو حیرت انگیز فائدے اور برکات آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان نفلوں کی حضرت شیخ وظائف کی طرف سے سب کو اجازت ہے، آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ بہترین رزق کے متلاشی یہ دعا پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو رات کو بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔
دعا یہ ہے: ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، نہ کوئی طاقت نہ قوت سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ فقر و فاقے کی شکایت کرنے والے یہ دعا پڑھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شدید فقر و فاقے کی شکایت کی کہ 1 ماہ ہو گیا ہے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے وہ بتا دوں۔ میں نے عرض کیا وہ دعا فرما دیں۔ فرمایا، یہ دعا پڑھو: یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت و طاقت والے، اے مساکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعا خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ رزق میں وسعت اور ترقی۔ جو شخص اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 111 بار یا غنی اور 1 تسبیح یا فتح بعد نماز عشاء پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت اور ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوگی۔ نہ منٹوں میں نہ گھنٹوں میں، ہر مشکل حل چند سیکنڈوں میں۔ میں کچھ عرصہ قبل بیرون ملک تھا۔ وہاں ٹیکسی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ مجھے ٹیکسی جلدی نہیں ملتی تھی، گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ میں نیٹ پر اخباری پڑھتا ہوں۔ میں نے اخباری میں سورہ الم نشرح پڑھنے کے فوائد پڑھے اور میں نے بھی چلتے پھرتے سورہ الم نشرح کو اپنا ورد بنا لیا۔ اب میں سورہ الم نشرح پڑھتا ہوں تو چند سیکنڈوں میں ٹیکسی مل جاتی ہے، اور اب مجھے کوئی مسئلہ ہو یا کبھی ٹریفک جام ہو تو یہ سورہ لاتعداد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ جمعے کی شام کا نایاب وظیفہ 80 مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یاسین۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا انوکھا کرشمہ۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد نماز فجر 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اس کے مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر کوئی اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی۔ اگر کوئی قید میں ہے تو اسے کثرت سے پڑھیں تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا، پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ پروفیسر اور وکلاء حضرات متوجہ ہوں۔ جو شخص یا حکیموں کو روزانہ 78 مرتبہ 78 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے لگے تو اس پر حکمت اور دانائی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اس کے فہم و فہرست میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔